الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى عقبة المتقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته وإن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. جیسا کہ پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ یہ مجاہدے کا باب چل رہا ہے. مجاہدہ کا باب شروع ہوا ہے. مجاہدے کے معنی اپنے آپ پر ظلم کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو دبا کر سمجھا کر فرائض خداوندی کو ادا کرنا. فرائض کو ادا کرنا یہ کیا ہے؟ مجاہدہ. اپنے آپ پر ظلم کرنے کا نام مجاہدہ نہیں ہے. پچھلے ہفتے جو ہماری بات چل رہی تھی وہ اسی پر تھی کہ مجاہدے سے کسی کو یہ سوال ہو کہ مجاہدہ تو اس وقت کرنا پڑتا ہے جب کوئی چیز مشکل ہو. نفس کو دبانا، تکلیف کو برداشت کرنا، پھر اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے خلاف عمل کرنا، تو یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب کوئی چیز مشکل ہو. تو کیا شریعت مشکل ہے؟ شریعت کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے، اس لیے ہم کو مجاہدہ کرنا پڑے گا. تو اس کے متعلق پچھلے ہفتے ہماری بات چل رہی ہے کہ نہیں، شریعت، ہماری شریعت جو ہے بہت ہی آسان ہے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی، اس کی مثالیں میں نے آپ کو دی. تو ان کی شریعت میں اگر کپڑے کے اوپر نجاست لگ جائے تو دھونے کا آپشن نہیں تھا، کپڑے کو کاٹنا پڑتا. یہ آپ کو بتایا تھا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی، قوم نصران عیسائی قوم آئی، ان کے متعلق تو کچھ مثالیں میں نے پچھلے ہفتے دی تھی، اور اس میں سے یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم سے ایک ایک دن مانگا تھا عبادت کے لیے. بنی اسرائیل سے ایک دن مانگا، انہوں نے سیٹرڈے کو چوز کیا. تب ان کی شریعت میں یہی تھا کہ وہ جمعہ کی شام سے لے کر سیٹرڈے کی شام تک کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، صرف عبادت ہی کرنا پڑتا تھا. جب نصرانی قوم آئی تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دن مانگا، تو انہوں نے سنڈے کا دن چوز کیا. تو اب سیٹرڈے کی شام سے لے کر سنڈے کی شام تک ان کو عبادت ہی کرنا پڑتا تھا، وہ کام نہیں کر سکتے، کچھ کام نہیں کر سکتے. اور جب امت محمدیہ صاحب الصلاۃ والسلام آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی ایک دن مانگا عبادت کے لیے. تو امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے کون سا دن چوز کیا؟ جمعہ کا دن. اور جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن چوز کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک بھی یہی دن افضل تھا.
تو جو جمعہ کا دن ہم نے عبادت کے لیے جو چوز کیا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا چوز کیا ہوا ہے۔ پچھلی قوموں کو یہ فضیلت نہیں ملی، یہ سعادت نہیں ملی۔ ہماری شریعت میں بھائی انہوں نے سیٹرڈے کا دن چوز کیا، پورا دن ان کو عبادت کرنی پڑتی، سنڈے کا پورا دن عبادت کرنی پڑتی۔ تو ہم نے جمعہ کا دن چوز کیا تو ہم کو تو کہا کہ ہم کو بھی پورا دن عبادت کرنی پڑے گی، جمعرات کی شام سے لے کر جمعہ کی شام تک تو کہا کہ نہیں، پورا دن عبادت نہیں کرنا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے 15-20 منٹ مانگے، جمعہ کے لیے کتنے منٹ چاہیے ہوتے ہیں؟ 20 منٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے لیے تم کو بلایا جائے تو جمعہ کے لیے آ جاؤ، کام کاج چھوڑو، کام کاج چھوڑ کے آ جاؤ بس۔ اور جمعہ ختم ہو گیا تو فرمایا فَإِذَا قُضِيَتْ، خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، اب بیٹھے نہیں رہو، جاؤ اور کام کاج کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ پر کتنا احسان ہے کہ ان کو تو کہا کہ پورا دن عبادت کرنی ہے، اور ہماری باری آئی تو کہا کہ جمعہ کے دن کچھ وقت عبادت کرو گے، کچھ وقت عبادت کریں۔ ایسا کیوں بھائی؟ ایسا کیوں کہ ان کو تو پورا دن اور ہم کو آگے کچھ دن، آدھا گھنٹہ کر لو، پونا گھنٹے آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، جمعہ کی نماز پڑھ لو، خطبہ سن لو، فارغ ہو گئے، جاؤ اللہ کا رزق کماؤ۔ تو ہمارے حضرت اس کا جواب دیتے تھے کہ اصل میں یہ امت بڑھاپے میں آئی ہے۔ یہ امت کب آئی ہے؟ یہ دنیا کا بڑھاپا چل رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے یہ امت شروع ہوئی ہے، وہاں سے وہ بچپنا تھا، پھر انبیاء علیہ السلام آتے گئے آتے گئے آتے گئے، اب یہ امت جو آئی ہے اخیر میں، اب اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں۔ بھائی بڑھاپا اخیر میں آتا ہے، بڑھاپے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ موت ہوتی ہے۔ تو یہ قوم بھی سب سے اخیر میں آئی ہے، بڑھاپے میں آئی ہے، اب اس کے بعد کوئی نہ قوم ہے، اس کے بعد دنیا ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ قوم کیا آئی ہے؟ بڑھاپے میں آئی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی بڑھاپے میں کام کم لیا جاتا ہے اور تعریف زیادہ کی جاتی ہے۔ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے بھائی کہ بڑھاپے میں کام کم لیا جاتا ہے، تعریفیں زیادہ کی جاتی ہے، حوصلہ افزائی زیادہ کی جاتی ہے کہ یہ آپ کی دعا سے ہوا، یہ آپ کی توجہ سے ہوا۔ بوڑھوں سے کام کم لیا جاتا ہے۔ تو یہ امت بڑھاپے میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے کام کم لیا، کہا یہ کام کرو۔ اچھا کام کم لیا، کام کم کرنا ہے تو پھر ثواب بھی کم ملے گا؟ کہا کہ نہیں، ثواب کم نہیں ملے گا۔ کیا ثواب؟ میں نے آپ پچھلے ہفتے سنایا تھا، ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبادت آدھا گھنٹہ کرنا ہے۔ فرائض تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن پورا دن عبادت نہیں کرنا ہے۔ جمعہ کے لیے خطبہ ہے اور جمعہ کی نماز ہے۔ تو کہا کہ جو جمعہ کے دن میں مرے گا، جمعہ کی رات میں مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کی فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ کام کم اور دام زیادہ، کام کم اجر زیادہ۔ پورے دن تم نے عبادت نہیں کی، لیکن کہا کہ پورے دن میں کسی بھی وقت میں تم مر گئے، رات میں، جمعہ کی رات میں کسی بھی وقت میں مر گئے، تو قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گی۔ قبر کا فتنہ، قبر کے سوال جواب سے محفوظ رکھے گی۔ عجیب ہے نا؟ پھر میں نے بتایا تھا، اس کے اوپر دلیل بھی دی کہ اللہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ چلو جمعہ کے دن تو ہم سوال نہیں کریں گے تم سے، ہو سکتا ہے کہ سیٹرڈے کو سوال کر لیں، دوسرے دن سوال کر لیں۔ تو اس کا جواب میں نے پچھلے ہفتے دی ہے۔ ملا علی قاری نے بڑی زبردست دلیل پیش کی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ معاف کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی پوچھتے، ایک مرتبہ ہو گیا تو ختم، ایک مرتبہ معاف کر دیا تو معاف کر دیا، پھر وہاں پھر پکڑ نہیں ہوئی۔ اور وہ مصطفیٰ کی میں نے مثال بھی آپ کے سامنے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب آگے جو بات ہے وہ مجھے بتانا ہے، اسی کے آگے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جمعہ کی موت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جمعہ کی موت مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر مقدر میں جمعہ کی موت ہوئی تو جمعہ کو ملے گی، اگر مقدر میں جمعہ کی موت ہوئی تو جمعہ کی موت ملے گی۔ اگر مقدر میں نہیں ہوئی اور آپ جمعہ کی موت مانگا کرتے تھے
تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ کسی اور دن میں بھی اگر موت واقع ہوگی تو اللہ تعالیٰ جمعہ ہی کا ثواب عطا فرمائے گی، جمعہ ہی کی فضیلت اس کو ملے گی۔ اور پھر اس کے لیے بھی دلیل لے آئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، کیا دلیل دیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ انا ظنی عبدی بھی، کہ میں میرے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، کہ میرا بندے کا گمان میرے متعلق کیسا ہے، وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اگر اس کا گمان اللہ کے متعلق یہ تھا کہ مجھے اللہ جمعہ کی موت دے گا لیکن اس کی مقدر میں نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ دوسرے دن مرے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جمعہ کی فضیلت عطا فرمائے۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جمعہ کی موت انسان کو کیا کرتے رہنا چاہیے بھائی؟ مانگتے رہنا چاہیے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اس امت کے اوپر اللہ کا کیا ہے؟ کام کم دام اجر زیادہ، کام کم اجر زیادہ۔ اسی لیے ابن ماجہ شریف وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک انسان تھا، ایک انسان ہے، اس کو نوافل کی عادت ہے، اس کو نوافل کی عادت ہے، نوافل پڑھتا تھا، اوابین پڑھتا تھا، چاش پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، اور جتنی قسم کی نفلی عبادتیں ہو سکتی ہے وہ کرتا تھا۔ اب بوڑھا ہو گیا، نمبر 1، اب کیا ہو گیا؟ بوڑھا ہو گیا، پیروں نے جواب دے دیے، تھک جاتا ہے، نہیں کر پاتا ہے۔ اور دوسرا لفظ آیا ہے کہ بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ جن کو تہجد میں اٹھنے کی عادت ہے، اب نعوذ باللہ ایسی بیماری آ گئی کہ وہ نہیں اٹھ سکتے، پیشاب کی تکلیف ہو گئی، مسجدوں میں صف اولیٰ میں نماز پڑھتے تھے، کبھی نوافل ان کی نہیں چھوڑتی تھی، بڑے پابند ہوا کرتے تھے، اب بیماری آ گئی، اب بیماری کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اعمال جو وہ صحت و تندرستی میں کیا کرتا تھا، اب بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ بغیر عمل کی بھی اس کو ثواب عطا کرتا ہے، بغیر عمل کی بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شریعت آسان ہوئی کہ مشکل ہوئی بھائی؟ آسان ہوئی، کتنی آسان۔ گویا کہ سکھ پہ کیا مل رہا ہے؟ سکھ پہ کا ثبوت ہو گیا کہ نہیں؟ حدیث سے ہو گیا کہ سکھ پہ ملنا چاہیے، اللہ دے رہا ہے نا، اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ تو جوانی میں تو بہت دوڑ دوڑ کے کرتا تھا، اس لیے جوانی کے اندر انسان کو نفلی کاموں کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے، کچھ نفلی نمازیں اپنے لیے لازم کر لینی چاہیے، کچھ نفلی نمازوں کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ فرض تو ہے ہی، سنت موقدہ تو ہے ہی، لیکن کچھ نفلی عبادتیں بھی اپنے لیے اپنے سر لے لینی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ جوانی میں کرنا ہے، تو پھر اگر بڑے ہو گئے نہیں کر سکتے ہیں تو پھر بیٹھے بیٹھے ثواب ملتا رہے، سکھ پہ ملتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اس کی قدر ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے کہ ابھی انسان کو جوانی میں طبیعت نہیں چاہتی، فرض پڑتا ہے تو بھاگنے کی بعد کب ختم ہو اور کب بھاگ جاؤ، سنت پڑتا ہے تو کہا کہ جلدی انا دینا کر پڑھو بھاگو۔ تو مجاہدہ نام ہی یہ باب اسی کو سکھا رہا ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کی، اللہ کے فرائض کی، دل نہیں چاہتا ہے، دل نہیں مانتا ہے، تو تھوڑا سا دل کو منائے، تھوڑا سا زور ڈالے۔ شریعت تو اپنی جگہ پر آسان ہی ہے، لیکن مشکل نفس ہے ہمارا، مشکل شیطان ہے، شیطان روڑ ڈال رہا ہے، وہ بیچ میں یہ کر رہا ہے، تو اس کو ہٹا کر انسان شریعت کے اوپر آئے۔ تو مجاہدہ کا معنی اپنے آپ پر ظلم کرنا نہیں ہے، مجاہدہ کا معنی نا شریعت، ہماری شریعت ظلم، اسی لیے تو حدیث میں کیا سکھایا گیا کہ انسان قرآن کی تلاوت کر رہا اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے تھک جائے، اب یہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، الفاظ کو سکپ کر رہا ہے، تو کہا کہ رکھ دے پڑھو، قرآن کو رکھ دے پڑھو، آرام کرو، کوئی دوسرا کام کرو، ایسی تلاوت کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ شریعت میں ایسا مجاہدہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو ظلم کرے، اسی لیے
غالباً وہ تین صحابی تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان میں سے ایک صحابی نے اپنے اوپر طے کر لیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میرے اندر طاقت ہے، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، دور رہوں گا۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ میں رات میں سوؤں گا نہیں، بس پوری رات عبادت میں گزاروں گا۔ حضرت عائشہ کے پاس آئے، حضرت عائشہ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسے 3 لوگ آئے تھے۔ نبی کو پتا چلا تو نبی نے صحابہ کو بلایا، ممبر پر بیٹھ گئے تو کہا کہ شریعت کی یہ تعلیم نہیں، تمہیں مجھ سے بڑھ کر کوئی اللہ کو نہیں جانتا، لیکن میں کھاتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں۔ مجاہدے کا نام ظلم نہیں، مجاہدے کا نام کیا نہیں بھائی، ظلم۔ انسان اپنی حدود میں، اپنی طاقت میں رہ کر اللہ کے فرائض کو ادا کرے۔ فرائض کو تو ادا کرنا ہی ہے، اس میں چاہے میری فرائض میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے انسان، خصوصاً نماز کے بعد میں انسان کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا سو کر پڑھے، سو کر نہیں پڑھے، اشارے سے پڑھے، لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو نوافل میں آپ کو مل جائے گا کہ نبی نے نفلیں چھوڑی ہیں، لیکن فرائض نبی نے کبھی چھوڑے ہو یہ کبھی نہیں، پوری زندگی میں ہم دیکھیں، آخری عمر میں بھی پاؤں گھسیٹ رہے ہیں زمین پر، 2 صحابہ پکڑ کے لا رہے ہیں نبی کو، ایسے بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ بلکہ جب نبی کا انتقال ہو رہا ہے تب بھی نبی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، 2 چیزوں کی وصیت کر رہے ہیں، یہ نماز اور وما ملکت ایمانکم، کہ جو لوگ تمہاری نرچرنگ کے اندر ہے ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، 2 چیزوں کی تاکہ نبی نے موت کے وقت بھی فرمایا، تو یہ تو کسی حال میں معاف نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ عبادت ہے، انسان اس کو بھی کیا کرے بھائی۔ تو آگے قرآن میں کیا فرمایا، شروع کے اندر میں نے آیت پڑھی تھی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ، والذین جاہدوا فینا، جو مجاہدہ کرے گا ہمارے راستے کے اندر، تھوڑا سا اپنے نفس کے اوپر دباؤ ڈالے گا، لنہدینہم، تو کہا کہ ہم اس کو ضرور بھی ضرور ہم اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دیں، سیدھے راستے کے اوپر ہم ڈال دیں گے۔ یہاں پر یہ بات دیکھیے آپ کہ ہدایت جو ہے نا، ہدایت اگر یہ بولا جائے اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ لنہدینہم، اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کو ہدایت دیں گے، تو ایک ہدایت کی نسبت اس کو جوڑا جاتا ہے اللہ کی طرف، اور ایک ہدایت بولا جاتا ہے بندوں کے ساتھ۔ 2 چیزیں ہیں، ہدایت جب بولا جاتا ہے اللہ کے ساتھ تو اس کا مطلب ہمارے یہاں ہمارے اکیڈمک کے اندر جو ٹرم ہے اس کی یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ نام ہے اس کا ایصال الی المطلوب، ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا دینا، منزل مقصود۔ کسی آدمی نے آپ سے راستہ پوچھا کہ بھائی مجھے فلاں جگہ کے اوپر جانا ہے، اب مجھے راستہ دکھا دیجیے، تو آپ نے اس کو ہاتھ پکڑ کے آپ اس کو اس جگہ کے اوپر لے گئے، نیا آدمی ہے کہ بھائی اس زندہ خانہ کہاں ہے، تو ایک تو ہے کہ آپ اس کو راستہ بتا دیں کہ بھائی یہاں سے جائیں، یہاں سے رائٹ لے لیں، وہاں پہ رائٹ لے لیں، زندہ خانہ آ جائے گا، ایک راستہ۔ اس نے کسی شاپ کا یہ پوچھا، آپ نے یہاں سے اس کو راستہ بتا دیا کہ آپ سیدھے چلتے جائیں، یہاں سے آگے آپ کو یہ لیں تو وہاں کوئی دکان مل جائے گی، اور ایک آپ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے وہاں پر لے جائیں گے، میں اس جگہ کو آپ تلاش کر رہے تھے، یہ وہ جگہ ہے جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں، ایصال الی المطلوب۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جب ہدایت کا لفظ اللہ کے ساتھ بولا جاتا ہے، لنہدینہم، ہم ان کو ہدایت دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، کہ اللہ اس کو ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے کے اوپر ڈال دیں گے، اس کو ہدایت دیں گے۔ یعنی کہ بھائی یہ ہدایت کا راستہ ہے، اب تم آگے چلتے جاؤ، آپ نہیں، اللہ خود ہدایت کے راستے پر اس کو ڈالیں گے۔ اور ایک ہدایت بندوں کی طرف بھی ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مشہور ہے، نبی کی بڑی تمنا کی، نبی کی بڑی فیور کرتے تھے، اگرچہ مومن نہیں تھے، اسلام نہیں لائے تھے، چچا نام ابو طالب تھا، لیکن ایمان نہیں ملا، نبی کی بڑی تمنا تھی دے دینا کہ کسی طرح کلمہ پڑھ لے، بلکہ موت کے وقت نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں قیامت میں گواہی دے دوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا۔
اور ان کی موت سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ تکلیف بھی تھی، کیونکہ ان کا بڑا سپورٹ تھا، مشرکین کے یہاں ان کا بڑا دبدبہ تھا، ان کی وجہ سے مشرکین حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کرتے تھے۔ ابو طالب ان کے بڑے لیڈر تھے، ان کے یہ ہر وقت نبی کے سپورٹ میں، نبی کے فیور میں کھڑے رہتے، اس لیے نبی کی بڑی تمنا تھی کہ میرا چچا اسلام لے آئے۔ موت کے وقت بھی نبی کوشش کر رہے، بلکہ جب مر گئے، انتقال کر گئے، تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے لیے استغفار کروں گا، حالانکہ مشرک کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، لیکن نبی کہتے ہیں کہ جب تک میرا اللہ مجھ کو منع نہیں کرے گا میں اپنے چچا کے لیے استغفار کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم کسی مشرک کے لیے کیا کرو، استغفار۔ نبی نے بند کر دیا، اللہ نے منع کر دیا کہ تم نہیں کر سکتے۔ تو جب نبی کی تمنا تھی کہ ابو طالب ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا آیت نازل فرماتے ہیں؟ دیکھیے ہدایت کا لفظ آ رہا ہے واپس، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي، اے پیغمبر تم جس کو چاہو ہدایت دے دو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہدایت ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ دیکھیے ہدایت مخلوق کے ہاتھ میں نہیں، تو اللہ کا آگے بتائیں کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیں گے، یہ گارنٹی ہے۔ لیکن جب مخلوق کی بات آئی تو کہا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تم جس کو چاہو ہدایت دینا چاہو نہیں دے سکتے۔ اگر نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو بھائی مکہ میں کوئی کافر بچتا، بھائی مکہ میں کوئی مشرک بچتا، پورا مکہ مسلمان ہو جاتا، کوئی کسی کا مشرک رہنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ نبی کے ہاتھ میں تو محنت تھی۔ دائی جو ہوتا ہے اس کو بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بھائی ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں، محنت ہمارے ہاتھ میں، ہدایت دینا تو کس کا کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی تم مجاہدہ کرو تو ہم ہدایت دیں گے، ٹھیک۔ اب حدیث ہے، حدیث کے اندر ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ قول، حدیث قدسی براہ راست اللہ فرما رہے ہیں کیا؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، کہ جو میرے ولی کو تکلیف پہنچائے گا، جو میرے ولی کو تکلیف پہنچائے گا، میرے دوست کو تکلیف پہنچائے گا، آذنته ای اعلنت بالحرب، میں اس کے ساتھ لڑائی کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کے ساتھ لڑائی کا اعلان کرتا ہوں۔ بھائی کتنی سخت بات ہے۔ دو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو لوگوں سے لڑائی کا اعلان کرتا ہے، دو لوگ ایسے جس سے اللہ تعالیٰ نے کھلی جنگ کا اعلان کیا، اور جس کے مقابلے میں اللہ جنگ پر آ جائے تو وہ ہے کہ کوئی مائکہ لڑا، تو اللہ کا لشکر کیا ہے؟ آپ سنیں کہ اللہ لڑائی کا اعلان کر رہا ہے تو اللہ کیسے لڑے گا؟ سوال ہے نا، ہاں وہ اللہ لڑے گا کیسے؟ اللہ کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی فوج کون سی ہے؟ اللہ کی فوج الگ الگ ہے۔ اللہ کی فوج کیا ہے؟ بارش، اس کے قبضے میں، کبھی سیلاب بھیجتا ہے اور لوگوں کو سبق سکھاتا ہے۔ ہوائیں، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ جند من جنود اللہ، اللہ ایسی تیز ہوائیں بھیجتا ہے کہ عقلیں ٹھکانے آ جاتی ہیں۔ خود کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، 7 دن تک ایسی ہوائیں چلی، پوری بستیاں اڑا کے اللہ نے ختم کر دی۔ بیماری، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ایسا لشکر بھیجتے ہیں، ہم لوگ بیماری لگ گئی، بیماری نہیں، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ ہم نے کسی اللہ والے کو ستایا ہے، اللہ ایسی بیماری میں ڈال دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے لڑنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ اللہ کے لڑنے، دو لوگوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ نمبر 1 سود کھانے والا، سود خور، اللہ نے جنگ کا اعلان کیا۔ اور دوسرا فرمایا کہ من آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی کو تکلیف پہنچائی تو اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ولایت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ولایت عام، یہ سب کو حاصل ہے، سب اللہ کے دوست ہیں۔ اگر میں کہوں کہ اللہ کا دشمن کھڑا ہو جائے تو
कोई खड़ा होगा यहाँ? कोई नहीं खड़ा होगा, सब अल्लाह के दोस्त। तो ये जनरल है, इसमें सारे लोग शरीक हैं। और एक विलायत खास होती है जो अल्लाह अपने मकबूल बंदों को देता है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वली कौन है? तो फरमाया कि वली कौन है कि जो फराइज को अदा करने वाला, फराइज को अदा करने वाला, हराम चीजों से बचने वाला, हराम चीजों से बचने वाला हो, नफल की पाबंदी अपनी ताकत के मुताबिक करने वाला, नफल की पाबंदी अपनी ताकत के मुताबिक करने वाला, और बंदों के हुकूक को ज़ाय न करता, बंदों के हुकूक को ज़ाय न करता, वो क्या है? अल्लाह का वली है। और अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्नल अबरार लफी नईम के तहत लिखा है कि अबरार, नेक, अल्लाह के दोस्त कौन लोग हैं? तो फरमाया कि अल्लज़ीना ला युदून अद-दर वला यरदून अश-शर, कि अल्लाह के वली वो लोग होते हैं जो चूंटी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाते, चूंटी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाते। वला यरदून अश-शर, खुद तो बुराई नहीं करते हैं, लेकिन अगर बुराई को देखते हैं तो उसको कबूल भी नहीं करते। खुद बुराई नहीं करते हैं लेकिन बुराई को कबूल भी नहीं करते हैं, बुराई पर राजी भी नहीं रहते। मुस्लिम शरीफ के अंदर लिखा है कि मरवान, अब्दुल मलिक बिन मरवान, जो अब्दुल मलिक का बाप मरवान, एक दिन जुमे के लिए, ईद के दिन ईद की नमाज से पहले खुतबे के लिए खड़ा हो गया। ईद के दिन जुमे, ईद की नमाज से पहले खुतबे के लिए खड़ा हो गया, मुस्लिम शरीफ के अंदर है। तो एक साहब खड़े हो गए, कहा कि ईद के दिन ईद की नमाज से पहले खुतबा ये सुन्नत के खिलाफ है। तो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खड़े हो गए और कहा कि सदक, उसने सच कहा। फिर पूरी हदीस सुनाई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन, ईद की नमाज के बाद खुतबा इरशाद फरमाते हैं, ये अमल सुन्नत के खिलाफ। बादशाह के खिलाफ एक आदमी खड़ा हो रहा है और कह रहा है कि ये तेरा अमल सुन्नत के खिलाफ। तो वला यरदून शर, बुराई करते भी नहीं, बुराई पर राजी भी नहीं होते। सवाल होगा कि फिर मरवान ईद के दिन खुतबा क्यों पहले पढ़ता था, उसे क्यों खड़ा हो गया ईद के दिन पहले खुतबा पढ़ने के लिए? खुतबा तो ईद के बाद होना चाहिए। असल में मरवान जो था ना, ये हजरत अली को गालियां देता था, नौजुबिल्लाह। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला कहता था, गालियां देता था, और लोग उसकी गालियां सुनते नहीं थे, क्योंकि अब ईद की नमाज तो हो गई। जब वो खुतबा शुरू करता था तो लोग भाग जाते थे, उसकी फिल्थ और उसकी ये बुराई को सुनता किसी को पसंद नहीं थी, लोग भाग जाते थे। तो उसने नया तरीका निकाला कि चलो खुतबा ईद से पहले ही कर दे ताकि कोई भागे ही नहीं, क्योंकि नमाज ही बाकी है अभी, इसलिए उसने ऐसा किया। इसमें हिकमत भी है भाई कि ईद के दिन खुतबा बाद में है और जुमा का खुतबा पहले है, ऐसा ही है कि ईद के दिन, हालांकि ईद के दिन तो मजमा होता है, लोग दूर दराज से आते हैं, खुतबा पहले होना चाहिए। हालांकि ईद के दिन खुतबा बाद में रखा और जुमा के दिन खुतबा पहले रखा। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा ने उसकी हिकमत ये लिखी है कि भाई इंसान जब पूरे महीने के रोजे रखता है ना, पूरे महीने, ईद उल फितर में पूरे महीने के रोजे रखने की वजह से अब उसका दिल इतना मुनव्वर हो गया है, उसके दिल में इबादत का जज्बा, शौक, अपने रब से ताल्लुक, उससे मिलने का शौक, एक जज्बा, दाइया पैदा हो जाता है। और ईद उल अज़हा में उसको 10 दिन मिले हैं, ज़ुल्हिज्जा की 10 रातें, उसकी बड़ी फजीलत आई, वल फज्र व लयालिन आश्र। बल्कि यहाँ तक लिखा है उलमा ने कि शब कदर के बराबर सवाब मिलता है इन रातों के अंदर इबादत का। इतनी फजीलत वाली रात, तो इन रातों में फजीलत और इबादत करके उसका दिल ऐसा मुनव्वर हो जाता है, इबादत का ऐसा जज्बा पैदा हो जाता है कि बस वो जब ईद के दिन ईदगाह में पहुंचता है तो उसका जी चाहता है कि भाई मैं सबसे पहला काम ये करूं कि अपने रब के सामने झुक जाऊं, अपने रब के सामने झुक जाऊं बस।
اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، میں اپنے رب سے قریب تر ہو جاؤں. اسی لیے عید میں کیا نہیں رکھی بھائی؟ اذان بھی نہیں رکھی. عید میں اذان بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے. کیوں؟ یعنی روزانہ 5 وقت اس کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ بھائی مسجد میں آ جا، نماز کا وقت ہو گیا ہے. کہا کہ عید کے لیے کسی بلانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اس کا دل اتنا منور ہو گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کر کے اس کے اندر ایسا شوق، ایسا ذوق پیدا ہو گیا ہے کہ آج کسی بلانے والے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود چل کے آئیں گے. تو کہا کہ اذان بھی نہیں رکھی. تو کہا پہلا کام خطبہ نہیں، پہلا نماز پڑھو، اللہ کے سامنے میں جھک جاؤں. اور جمعہ کے اندر یہ بات نہیں ہے، کہا کہ جمعہ کے اندر پہلے خطبہ ہے. تو یہ اس طرح کیا کرتا تھا. فرمایا کہ جو اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ کہ اس کے ساتھ لڑائی کا اعلان کرتا ہوں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے عابدی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، انہوں نے عابدی میں لکھی ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، طالب علم تھا، پڑھتا تھا، تو میں نے خواب دیکھا. خواب میں کس کو دیکھا؟ اپنے ابا کو دیکھا. حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی اپنے ابا کو خواب میں دیکھا. میرے ابا مجھے ایک خواب کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کسی اللہ والے کو مت ستانا، بیٹا کسی اللہ والے کو مت ستانا، پریشان مت کرنا. اور کہا کہ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. میں پریشان تھا. الٹی بھی سیدھی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر ہم کچھ نہ کریں پھر بھی اگر ان کی طرف سے ہمیں بددعا لگ جائے گی، کوئی پریشان ہو جائیں گے، ہم کوئی بات ہو جائے گی. حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یعنی اگر وہ بددعا دیں گے تبھی، اگر وہ کچھ نہ کہیں گے تب بھی ہم کو بددعا لگ جائے گی. تو کہا کہ میں تھوڑا سا پریشان تھا، اس کی تعبیر کو لے کر کے کیا مطلب ہو سکتا ہے. تو میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ خواب دریافت کیا. پوچھا ان سے حضرت سے، حضرت نے کہا کہ الٹی بھی سیدھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کی شان یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بددعا دیتے ہیں. اگر آپ ان کو پریشان بھی کرو گے تو وہ زبان سے خاموش رہیں گے، لیکن فرمایا تمہارے پریشان کرنے کی وجہ سے ان کا جو دل دکھا ہے نا، ان کا دل دکھنا ہی تمہاری بربادی کے لیے کافی ہے. اگر تو وہ زبان سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ زبان سے خاموش رہیں گے. یہی معاملہ والدین کا بھی ہے. اولاد اپنی والدین کو پریشان کرتی ہے تو والدین اپنی زبان سے بہت سی مرتبہ کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن ان کی بربادی کے لیے والدین کا جو دل دکھا ہے نا، یہ دل دکھنا ہی کافی ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. میں کہ جس نے میرے ولی کو تکلیف پہنچائی میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افرضت علیہ. بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب فرض ہے، فرائض ہے. انسان سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کا محبوب فرائض کے ذریعے بنتا ہے. پھر فرمایا کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ حتی احبہ، میں اس کا محبوب بن جاتا ہوں، میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو فرائض اللہ تعالیٰ کے یہاں قرب حاصل کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ. اس کے بعد نوافل. اس کے بعد کیا بھائی؟ نوافل. کہ فرائض کے ساتھ ہمیں نوافل بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ نوافل کو مکملات کہا گیا ہے. ہمارے فرض تو ایسے بھی کیسے چھوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، اس میں تو جان بھی نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں تو نوافل کی اور بھی زیادہ پابندی کرنی چاہیے کہ بھائی کم از کم نوافل کے ذریعے، نوافل کا فائدہ کہ فرض میں جو کمی ہوتا ہی رہے گی اللہ تعالیٰ قیامت میں پوری فرمائیں گے. اور نوافل کے ذریعے جس طرح فرض کے ذریعے فرض کے ساتھ اگر نوافل بھی ہوگی تو اس نوافل کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ حاصل ہوگی. میں آپ کے یہاں کسی کو ہائر کرتے ہیں، کوئی بلڈر ہو، کوئی لیبر ہو کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے کہ 5 بجے تک کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، 5 بجے تک کہ آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں. اب وہ 5 بجے کے بعد جو کام باقی ہے، لاؤ میں 1 گھنٹہ اور کام کرتا ہوں، 5 بجے کے بعد مجھے پیسے نہیں چاہیے، یہ کام میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں. تو اگر وہ ایکسٹرا جاب کرے گا، ایکسٹرا ورک کرے گا، بھائی آپ اس کو پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کو پسند کریں گے. پہلے تو بلڈر ہی نہیں ملتے. پتہ نہیں انگلینڈ والوں کو کس کی بددعا لگی. یہاں پر کوئی اگر انصاف، کوئی عادل، کوئی کام کرنے والا اچھا آنیسٹ بلڈر مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے.
ملتے ہی نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی بلڈر کو مالدار نہیں دیکھا ہے. حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ 80,000 کا جاب لیا ہے, کسی نے 120,000 کو ملین کا جاب لے رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ رو رہا ہے کہ میں پیسے نہیں, ہر ہفتے پیسے مانگ رہا ہے. یہ مال حرام کی نحوست ہے. یہ مال حرام کی کیا ہے؟ نحوست. اس میں برکت ہی نہیں ہوتی, وہ ہر وقت روتا ہی رہتا ہے. حالانکہ یہ فیلڈ اتنا اچھا ہے کہ بندہ اگر اس کے اندر آنیسٹ اور اس کے اندر اچھی طریقے سے کام کرے گا تو اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے, لیکن آج کل ملتے ہی نہیں. تو بھائی اگر کوئی ایکسٹرا جاب کرے گا تو آپ اس سے خوش ہوں گے کہ نہیں؟ تو نوافل جو ہے نا ایکسٹرا جاب ہے. یہ کیا ہے؟ ایکسٹرا ورک ہے. تو جب انسان نوافل میں لگتا ہے تو اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کا اس کو قرب جلدی حاصل ہوتا ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ میں مجاہدہ یہ ہے کہ فرائض کے بعد تھوڑی سی کچھ 2-3 نفل بھی اپنے ذمہ کیا کر لے, میں تھوڑی نفل کر لوں گا, تھوڑی نفل میں بھی پڑھ لوں گا انشاءاللہ. کسی ایک نماز کی نفل لینے کے بعد اس کے بعد میں نفل پڑھ لوں گا, کم از کم ایک نماز کے بعد. فرمایا کہ جب میں اس کا محبوب بن جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بہ, میں اس کا کان بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھ, وبصرہ الذی یبصر بہ, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے, ٹچ کرتا ہے, میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں, اگر وہ کسی چیز سے بچنا چاہتا ہے میں اس کو بچا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آنکھ بن جاتی ہے, اس کا کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ اللہ اس کی آنکھ بن گئے تب اس کی آنکھ کے اندر پاور آ گیا ہے کہ اس کے ہاتھ کے اندر تو اس کے ایکسٹرا پاور نہیں. یعنی اب وہ جب میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں تو وہ اپنی آنکھوں کو وہی استعمال کرے گا جہاں میں چاہوں گا. جب میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے اپنے ہاتھوں کو وہیں پر استعمال کرے گا جہاں پر میں چاہوں گا. اس کے پیر وہیں استعمال ہوں گے جہاں میں چاہوں گا. فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, جب اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو مستجاب بن جاتا ہے, مستجاب بن جاتا ہے. اللہ اس کی کوئی دعا ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں, وہ مانگے گا اللہ اس کی کوئی حرام چیز نہ مانگے اللہ اس کو عطا کریں گے, اور جس اگر وہ پناہ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ بھی عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مجھے کرنے کی توفیق. آمین. چلو وقت زیادہ ہو گئے, مسائل یہ کرنا اس کو اگلے ہفتے کریں, ٹھیک ہے, سب جگہ نہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. Yeah.